خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نیوز 360 اسپیشل میں۔ آج دعا زہرا کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کچھ خبریں تو وہ ہیں جو میڈیا کی زینت بنی ہیں۔ میڈیا کی زینت کیا خبر بنی ہے آج کی پیشی کے حوالے سے کہ سعید رند نئے انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں۔ انہوں نے آج عدالت میں بڑی سختی دکھائی، کسی بھی صحافی کو قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ ہماری اس سے پہلے ایک ویڈیو میں شاہد حسین صاحب سینئر صحافی نے پوری ڈیٹیل میں باتیں بتائی ہیں۔ وہ تو رہی وہ بات جو کہ کیمرے کے سامنے ہوئی، اندر کیا باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا زہرا کی ناراضگی ظہیر احمد سے کتنی بڑھ گئی ہے۔ بیسکلی آج کی خبر یہ ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد میں ناراضگی اس نقطے پر پہنچ گئی ہے جہاں پر اس کے نکاح کی تنسیخ یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آنے سے قبل ہی دونوں افراد ایک دوسرے سے تقریباً دور ہو گئے ہیں جذباتی طور پر۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آج جب عدالت میں پیش ہوئی دعا زہرا تو وہاں پر ظہیر احمد کے وکیل بھی موجود تھے اور انہوں نے کوشش کی دعا زہرا سے اور بات کرنے کی اور انہیں پیغام پہنچانے کی ظہیر احمد کا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیغامات ریسیو کرنے چاہیے، کیونکہ یہ مقدمہ ہمارا ہے اور ہماری زندگی ہے، ہم نے قسمیں کھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی۔ جب یہ باتیں ظہیر کے وکیل نے دعا زہرا سے کی اور کرنے کی کوشش کی تو دعا زہرا نے انہیں اگنور کیا، بالکل ویسے ہی اگنور کیا جیسے ایک حوالے سے جب وہ کراچی آئی تھیں اپنے میڈیکل کے لیے اور وہ کمرے سے نکل رہی تھی ڈاکٹرز کے اور انہوں نے اپنے والدین کو اگنور کیا تھا۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح سے اگنور کیا ہے ظہیر احمد کے وکیل کو، اس کے سوالات کو، اس کے پیغامات کو۔ جو پیغامات وہ دے رہا تھا ظہیر احمد کے، وہ نہیں اس کا نوٹس لیا دعا زہرا نے، اور دعا زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک مرتبہ پھر جب ظہیر احمد کے وکیل نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو دعا زہرا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بات نہیں کرنی، یہ الفاظ تھے ٹوٹل دعا زہرا کے عدالت کے اندر جب یہ سماعت جاری تھی، آج جب پیشی ہوئی دعا زہرا کی۔ تو یہ آج معاملہ ہوا ہے اور اس سے یہ قضیہ کھلا کہ گزشتہ روز ظہیر احمد کی طرف سے جو درخواست ڈالی گئی کہ دعا زہرا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے تحویل میں ہے، اسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو آج قضیہ یہ کھلا کہ اصل میں اسے سامنے لا کر کے اس تک کچھ پیغامات پہنچانے تھے۔ وہ پیغامات بذریعہ وکیل ظہیر احمد پہنچنے تھے۔ ظہیر احمد کے وکیل نے وہ پیغامات دینے کی کوشش بھی کی، لیکن دعا زہرا نے اس پر کان نہیں دھرا۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دعا زہرا نے لاہور کی عدالت میں جو اپنا بیان جمع کرایا تھا کہ اس کی اور ظہیر احمد کی کچھ ناچاقی ہوئی ہے اور وہ اب علیحدگی کی طرف ہیں، یعنی کہ وہ علیحدہ رہ رہے ہیں، وہ ظہیر احمد کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، تو وہ بات پوری طور پر آج واضح ہو گئی اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی ظہیر احمد کی کہ وہ کسی طرح سے دعا زہرا کو راضی کرے کہ وہ دوبارہ اس سے رجوع کرے۔ تو یہ ایک اور معاملہ ہے جو کہ امپورٹنٹ نوعیت کا ہے۔ اسی طرح آج عدالت میں وہ کون دو یوٹیوبرز تھے جو آئے تھے اور وہ کس کے بہاف پر آئے تھے، وہ کیوں دعا زہرا سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کیوں لاہور سے آئے تھے۔ جی ہاں، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دو لاہور سے آج اسپیشلی یوٹیوبرز آئے تھے، اور جس وقت دعا زہرا عدالت سے نکلنے لگی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جانے کے لیے تو انہوں نے آوازیں دے دے کر یہ بات کی اور ایگزیکٹلی وہی بات کی جو ظہیر احمد کے وکیل نے عدالت میں دعا زہرا سے کی تھی کہ دعا زہرا تمہیں ظہیر کے ساتھ رہنا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، تم اس سے شادی میں ہو، تم اس کے نکاح میں ہو، تمہیں ہماری بات سننی چاہیے،
وہ تو یہ ہوا کہ سعید رند صاحب جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ اس موقع پر سامنے آئے اور انہوں نے ان دونوں یوٹیوبرز کو پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان یوٹیوبرز پہ پولیس کا تشدد بھی ہوا ہے، لیکن یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ اندر ظہیر احمد کا وکیل اور باہر یہ دو لاہور سے آئے یوٹیوبرز کیا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اینک والا جن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا اصل نام کسی کو نہیں پتا۔ یہ اینک والا جن ہے کون اور یہ کیوں آیا تھا؟ اور اس کا یہ سوال جو کہ ڈٹو وہی سوال تھا جو ظہیر احمد کے وکیل نے، جو باتیں ظہیر احمد کے وکیل نے دعا زہرا سے عدالت میں کی تھیں، وہی باتیں یہ دو یوٹیوبرز باہر نکلنے پر دعا زہرا سے پوچھ رہے تھے۔ لیکن دعا زہرا میرے خیال میں اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اس نے یہ بات تو ڈیسائیڈ کر لی ہے، جو کہ شاید وہ بعد میں کہے بھی، کہ اس نے اب کم سے کم ظہیر احمد کے ساتھ نہیں رہنا۔ ظہیر احمد کی اصلیت شاید دعا زہرا سمجھ گئی ہے، لیکن معاملہ کیونکہ ظہیر احمد سے آگے کا ہے، یہ معاملہ فقط ظہیر احمد پر آ کر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ یوٹیوبرز جو کہ فیس ہیں اس گینگ کا جو آپریٹ کر رہا ہے پنجاب میں، ان کو ہر صورت میں بھیجا جائے گا جب تک یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتا۔ وہ آتے رہیں گے اور اسی طرح سے دعا زہرا کو سوالات اور جوابات کے ذریعے ورغلاتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری یہ امر یہ ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو عدالت نے اپنے احکامات میں کہی ہے، کہ دعا زہرا صرف اسی صورت میں عدالت آئے گی جب عدالت اس کو ضروری سمجھے گی۔ اس کے علاوہ دعا زہرا کو پبلک میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات آئی ہے عدالت کی طرف سے آج۔ تو اب معلوم کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اینک والا جن کون ہے، یہ دو یوٹیوبرز کیوں آئے تھے لاہور سے، یہ کیا پورا ایک پلان تھا کہ پلان کے تحت کل ظہیر احمد نے ایک درخواست دی کہ دعا زہرا کو عدالت لایا جائے، پھر اسی پلان کے تحت آج ظہیر احمد کے وکیل نے باتیں کی، کوشش کی کہ دعا زہرا کو قائل کیا جا سکے کہ وہ دوبارہ رجوع کرے ظہیر احمد سے۔ پھر جب وہ عدالت سے باہر نکلی تو یہ اینک والا جن اور دوسرا یوٹیوبر کیوں پل پڑے دعا زہرا کے اوپر اور اس پر سوالات کی برسات کر دی۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات جس کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو لاہور سے کراچی تک آ جاتے ہیں اور آ کر کے سوال داغنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوالات بھی اس طرح کے کہ دوبارہ سے مائل کیا جائے ظہیر احمد کی طرف دعا زہرا کو۔ تو آج کا وہ قصہ جو کیمرے کے سامنے نہیں آیا، ہم نے سوچا کہ آپ کو بتائیں۔ اب حکام، اعلیٰ حکام پر منحصر ہے کہ وہ اس اینک والے جن اور دوسرے یوٹیوبر کا معلوم کریں کہ کہیں ان کا تانے بانے علی جعفری اور زنیرہ ماہم سے تو نہیں جڑتے، اور یہ کیا اسی گینگ کا حصہ تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ، یہ چیزیں دیکھنے کی ہماری حکام اور اعلیٰ حکام کو ضرورت ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ وہ ضرور اس معاملے کو دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔